یہ تحریک آپ کے ہاتھوں میں آ کے بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، یہ قوم آپ کے ہاتھوں میں آ کے بہت زیادہ مایوس اور بے بس ہو چکی ہے۔ آپ نے ہر تحریک کے ہر میدان میں اس قوم کو قربانی دینے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن اب اس قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ قربانی بھی صرف وہاں پر دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو اعتماد ہو۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے ضمیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں، کیا آپ کو اس موجودہ لیڈرشپ پہ اتنا اعتماد ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے؟ اگر ہے تو پھر اس لیڈرشپ کے پیچھے بھرپور طریقے سے کھڑے ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو قیادت کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے نظریے کا پابند بناؤ، اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے اصول اور نظریے کا فالوور بناؤ، اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو اس پاکستانی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو ہر اس قربانی کے لیے تیار رکھو جو اس تحریک کے لیے ضروری ہو، جو اس انقلاب کے لیے ضروری ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ تحریک چلانے سے کیوں کپکپاتے ہیں اور کیوں مؤخر کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ابھی جو بائیڈن کے حکومت کے خاتمے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ لوگ کسی اور سہارے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ابھی قاضی فائزہ کے جانے کا انتظار کیا جائے۔ لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے بڑے عہدے پہ بیٹھے بڑے شخص کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس انتظار میں ہم سب کا بہت نقصان ہو جائے گا، پھر بہت دیر ہو جائے گی ہم سے، پھر بہت دیر ہو جائے گی، بہت نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ بہانے ختم کر کے عید کے بعد، رمضان کے بعد اور اس چیز کے بعد اور سہاروں کو چھوڑ کے آپ لوگوں کو نکلنا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں نکل سکتے تو پھر یہ قوم اپنے آپ کو تیار کرے گی، پھر یہ قوم خود اپنے آپ کو لیڈ کرے گی اور آپ کے ساتھ ساتھ اس نظام کو بہا کے لے جائے گی۔